ذرا بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی تقریر کی۔ عمران خان صاحب نے 120 ارب روپے کے ریلیف پیکیج کا اعلان کیا ہے عوام کے لیے۔ پی ٹی آئی کے رہنما جناب صداقت علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم صداقت صاحب۔ جی وعلیکم السلام اویس۔ صداقت صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ سر سب سے پہلے تو اس بات کا ادراک ہو گیا، اس کا مطلب ہے حکومت کو، کہ مہنگائی ہے اور مہنگائی سے غریب عوام پس رہے ہیں، اسی وجہ سے یہ ریلیف کے پیکیج کا اعلان کیا گیا ہے۔ جی اویس صاحب، میرا خیال ہے کہ اس پہ کوئی انکار نہیں ہے۔ وزیر اعظم سے لے کے ترجمانوں تک اور ایک عام آدمی تک سب سمجھتے ہیں کہ مہنگائی ہے، اور مہنگائی کو ایکسیپٹ بھی کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ خالی پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے۔ اور بڑا سیدھی سی بات ہے، جب کرونا کے سال ایک پورا سال جو ہے پابندیاں لگی رہیں، سپلائی چین افیکٹ ہوئی، پروڈکشن افیکٹ ہوئی، تو اس کے بعد جو ہی کرونا کی پابندیاں ختم ہوئی تو ایک دم سے ڈیمانڈ بڑھی اور مارکیٹ میں ایک شارٹیج آ گئی، جس کی وجہ سے ہر چیز کی قیمت بڑھی، خاص کر جو آپ کی روزمرہ کی اشیاء ہیں وہ پوری دنیا میں مہنگی ہوئی۔ کروڈ جو آپ کا یہ پام آئل ہے وہ $500 والا تھا، وہ جا کے $1350 کا ہو گیا۔ اس کے علاوہ باقی آئل جو تھا، جو کروڈ آئل تھا، وہ جو $40 کا تھا وہ 80-85 کا ہو گیا۔ اس طرح تمام انرجی کی اور کھانے پینے کی چیزوں کا انفلیشن پوری دنیا میں آیا، اور اس کا احساس کرتے ہوئے پاکستان کی جو 60% آبادی ہے، 12 سے 13 کروڑ لوگ ہیں، ان کے لیے ایک ریلیف کا پیکج جن میں ان کو آٹا، گھی، دالیں 30% سستی ملیں گی، اور اس میں وہ امیر آدمی کو وہ سبسڈی کا امپیکٹ نہیں جائے گا۔ یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے جو ایک بڑے سروے کرنے کے بعد، ایک انکم پروفائلنگ کے بعد اس کو آج لاگو کیا جا رہا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ کے پاس انکم پروفائلنگ بھی ہے اور سبسڈی جو ہے وہ صرف اس کو جا رہی ہے جس کو ضرورت ہے، عام آدمی کو بلینکٹ سبسڈی نہیں مل رہی۔ صحیح، چلیں یہ تو ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے پاس اس وقت ڈیٹا بھی ہے ان لوگوں کا جنہیں سبسڈی کی ضرورت ہے، ہمارے پاس سبسڈی پرووائڈ کرنے کا میکینزم بھی ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں نمبرز کی، فگرز کی، والیوم کی، تو 120 ارب روپے یہ جب 2 کروڑ خاندانوں میں چلے مثال کے طور پر اگر بٹیں گے تو یہ چند ہزار روپے ہوں گے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں ویسے یہ میں نے بھی وہ جو ٹویٹ آپ نے دیکھا، میں نے بھی وہ دیکھا، اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ ویسے اگر میں یہ بات مناسب تو نہیں ہے کرنی، لیکن میں کر دوں، اگر پیٹرول اگر 5 روپے یا 10 روپے مہنگا ہو جاتا ہے تو ایک موٹر سائیکل والا دن میں 2 لیٹر پیٹرول استعمال کرتا ہے، دن میں اس کے 20 روپے فالتو لگتے ہیں، لیکن کتنا اس کا امپیکٹ آتا ہے، کتنا اس کا شور شرابہ آتا ہے۔ کیونکہ وہ اسی طرح اگر چینی مہنگی ہوتی ہے تو مہینے میں ایک خاندان، چلے میں کہتا ہوں 5 کلو چینی استعمال کرتا ہوگا، تو 5 کلو چینی اگر 20 روپے چینی کلو مہنگی ہو تو 100 روپے کا امپیکٹ ہے، روز کے 3 روپے۔ اس طرح ہوتا نہیں ہے، ہوتا یہ ہے کہ آپ کی 2 کروڑ خاندانوں کو یہ سب جتنا وہ دال، چینی، آٹا کھائیں گے روٹین کے مطابق ان کو سستی ملے گی، پیسوں کی بات نہیں ہے، ان کو سستی ملے گی، اور سبسڈی کی اگر اماؤنٹ بڑھتی ہے تو وہ بڑھا دی جائے گی۔ اس طرح جس طرح آپ کر رہے ہیں اس طرح یہ کیا نہیں جاتا، بیکاز وہ ایک خاندان کے حساب سے سبسڈی ملتی ہے۔ اور میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں، اگر آپ مجھے کہیں گے تو مثال کے طور پر میں بتا دوں کتنی مہنگائی ہے، 9.2%۔ اب اس کا مطلب ہے کہ جو 10,000 کا آپ سودا لے کے آتے تھے اب وہ 10,900 روپے کا آئے گا۔ یہ اتنی نہیں کہ 10,000 والا سودا جو ہے وہ کوئی 20,000 کا آ رہا ہے، لیکن امپیکٹ اس کا بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ 9.2% مہنگائی ہے، اور سبسڈی کتنی آ رہی ہے؟ 30%۔ اور جو مین چیزیں ہیں جو ہر آدمی خریدتا ہے اس پہ 30% کا مطلب ہے کہ ہمیں زیادہ اس میں اس کا امپیکٹ آئے گا، اور سبسڈی کی اماؤنٹ بڑھ بھی سکتی ہے اگر اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ زیادہ کوئی خریدے گا تو اس کو زیادہ بھی ملے گی۔ یہ اندازہ ہوتا ہے 120 ارب کا۔ اچھا، اب یہ بات جو کیلکولیشن والی ہے نا، یہ میں نے نہیں کی تھی، یہ تو بلاول صاحب نے کیا۔ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ تو جو ریلیف پیکیج ہے یہ ایک مذاق ہے، کیونکہ 30% ریلیف دی جا رہی ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا عوام کو۔ دیکھیں اب آپ سوچیں نا، یہ کوئی کہے کہ اگر کوئی ایک دال ہے 200 روپے کلو اور وہ اگر 30% کم کریں تو وہ 140 روپے کلو ہو جائے گی، تو کون کم عقل یہ کہے گا کہ ایک غریب آدمی کے لیے اگر اس کے لیے 60 روپے بچتے ہیں تو وہ ویلیوبل نہیں ہے؟ یا اگر آٹا 30 روپے سستا ہے اور گھی جو ہے بہت زیادہ مہنگا ہے، اگر وہ 30% سستا ملے گا تو مہنگائی 9% ہے اور چیزیں سستی 30% ہو رہی ہیں، اور بلاول صاحب کو اس کا فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ بلاول صاحب کو چاہیے کہ وہ سندھ کے علاقوں میں مہنگائی کا جو ہے وہ جواب دیں
کیونکہ سندھ میں ان کی حکومت ہے اور وہ گندم کا ریلیز نہیں کر رہے, آٹا سندھ میں زیادہ مہنگا ہے, چینی زیادہ مہنگی ہے, تو وہ اس کا جواب دیں بجائے کہ وہ ایسے ہی خوش ہو رہے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں مہنگائی پہ. مہنگائی ہے اور حقیقت ہے, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بلاول صاحب اور نواز شریف صاحب نے, بلاول صاحب اور مریم صاحبہ کے ابو نے اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے, اسی لیے پاکستان آج غریب ہے, اسی لیے اداروں کے خسارے ہیں, اسی لیے ہم بڑے قرضوں میں. تو یہ بھی حقیقت ہے. ایک اور حقیقت یہ بھی ہے, مشورہ دیا آپ مہنگائی کا شور کرنے کی بجائے اپنے ابا جی کی آدھی رقم واپس لے آئیں, آدھا پیسہ واپس لے آئیں, تو مہنگائی خود ہی کم ہو جائے گی. اچھا سر, یہ آدھی رقم واپس وہ تو نہیں لائیں گے نا, یہ تو آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم لے کر آئیں گے وہ رقم واپس. اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ لوگ خود واپس کر دیں, تو ایسا تو نہیں ہوگا, خود کوئی واپس نہیں کرے گا. نہیں, یہ ان کی بات کا جواب ہے. جب وہ مہنگائی کے لیے نکلتے ہیں تو اگر 3 ارب ڈالر ہمیں سعودی عرب نے مدد دی ہے, تو 3 ارب ڈالر سے آپ کو پتہ ہے 4-5 روپے ڈالر سستا ہو گیا ہے. اگر بلاول صاحب اپنے والد صاحب کے کو 8-10 ارب ڈالر واپس لا کے پاکستان میں ہی رکھ دیں, جو یہاں سے منی لانڈر کر کے لے کر گئے, تو آپ دیکھیے گا ڈالر اور سستا ہو جائے گا اور مہنگائی اور کم ہو جائے گی. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنے وعدے سے پھر رہے ہیں, لیکن ہم ان کو ان کی زبان میں جواب دے رہے ہیں کہ آپ کو اگر مہنگائی کا مسئلہ ہے اور مہنگائی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو بڑا آسان حل ہے, پیسے آپ واپس لے آئیں تو پاکستان میں چیزیں سستی ہو جائیں گی. یہ ان کو ان کی بات کا جواب ہے, مہنگائی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا ایک اور چیز, ہم نے تو 30% سستا کر دیا. ہاں, یہ جو مہنگائی والا معاملہ ہے یہ حل ہو نہ سکا, یوں ہم کہیں کہ وہ جو ایک اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی تھی وہ بھی نہ حل کر سکی, جو آپ کے جو وزیر خزانہ ہے وہ بھی حل نہ کریں. مطلب ریلیف دے کر ہمیں یہ مسائل حل کرنے پڑ رہے ہیں, اور ریلیف کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ پیسہ جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن کے حساب سے آئے گا. ٹیکس کلیکشن بہتر ہوئی ہے, لیکن جو اکنامک مینجمنٹ ہے ہماری اس کے اوپر بڑے سوال ہیں. دیکھیں یہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے. جس طرح کرونا چائنا سے نکلا تھا اور دنیا کا کوئی ملک کرونا سے بچ نہیں سکا ساری پابندیوں کے باوجود, اسی طرح مہنگائی ایک انٹرنیشنل فینومنا ہے. جب کروڈ آئل مہنگا ہوگا, پام آئل مہنگا ہوگا, انرجی مہنگی ہوگی, LNG مہنگی ہوگی, تو اس کا امپیکٹ مور اور لیس پوری دنیا میں جائے گا. یہ مہنگائی کا جو آپ کہہ رہے ہیں اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس کی نہ ذمہ دار عمران خان ہے اور نہ ذمہ دار کوئی ایک ملک ہے, یہ پوری دنیا کا فینومنا ہے, اس سے آپ بچ نہیں سکتے. ہاں آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. کیسے؟ ہم نے کووڈ میں بچایا اور اپنے لوگوں کو بچایا, ان کو لاک ڈاؤن کی طرف نہیں گئے, ان لوگوں کی ہم نے آمدنیاں بچائیں, ان کو پیسے بھی 1 ارب 40 کروڑ روپے, 1 کروڑ 40 لاکھ لوگوں کو 12 ہزار روپیہ بھی دیا, وہ سارا کچھ کیا. لیکن اب اگر آپ یہ سمجھیں کہ عمران خان صاحب بٹن دبائیں گے تو دنیا میں قیمتیں کم ہو جائیں گی, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن اپنے غریبوں کو بچانا اور آئندہ ایسی پالیسیز دینا کہ آنے والے ٹائم میں مہنگائی کی شرح کو کم کیا جائے. مہنگائی چیزیں تو قیمتیں تو بڑھتی ہیں, بچپن فائنلی سر ایک آخری چیز میں پوچھنا چاہوں گا, وہ زیادہ آخری چیز یہ ہے اور غریب ترین لوگوں کو اس میں سے بچایا جا رہا ہے. اچھا, اب غریب ترین لوگوں کو تو یہ ریلیف پیکج مل جائے گا, امیر ترین لوگ نہیں لے سکیں گے. مڈل کلاس کا کیا ہوگا؟ اچھا اویس, جب مارکیٹ میں ایک خاص کمیونٹی کو چیزیں سستی ملیں گی نا, تو یقین مانے کہ اس سے انفلیشن بھی نیچے آئے گا. جب مثال کے طور پہ گھی اور دالیں اور آٹا ایک خاص سٹور سے 30% سستا ملے گا, تو جو مہنگا بیچ رہے ہیں ان پہ خود ہی دباؤ پڑ جائے گا اور مارکیٹ میں ٹرینڈ نیچے آتا ہے. سبسڈی دینے سے نہ صرف جو ڈائریکٹ سبسڈی والے ہیں ان کا فائدہ ہوگا, بلکہ مارکیٹ میں جو منافع خور ہیں وہ بھی ڈسکریج ہوں گے اور اوور آل ٹرینڈ رکتا ہے. یہ ایک انٹرنیشنل پریکٹس ہے کہ اگر آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی بھی دیں گے تو اس سے ٹرینڈ جو ہے نا وہ انفلیشن کا ٹرینڈ, مہنگائی کا ٹرینڈ, افراط زر کا ٹرینڈ رکتا ہے. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے نہ صرف ان غریبوں کا فائدہ ہوگا بلکہ مڈل کلاس کے لیے بھی اس کا امپیکٹ آئے گا. اور اوور آل ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پالیسی کے ذریعے اس مہنگائی کو اوور آل نیچے لے کے آئیں. تھینک یو سر, بہت شکریہ ادا کریں گے. صداقت علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.